بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوں گے. جیسا کہ ہمارا پچھلا لیکچر جو تھا وہ تھا پر اور باریک حرفوں کا بیان. تو اس کی دوسری قسم جو ہے حرف مستفلا، اس میں سے ہم نے بتایا تھا آپ کو 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں، یعنی نہ وہ مستفلا میں پورا جاتے ہیں اور نہ مستعلیہ میں پورے جاتے ہیں، وہ بلکہ کبھی پر ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں. تو اس میں سے ہم نے 2 چیزوں کا تو بیان کیا ہے، الف اور اللہ کے لام کا قاعدہ. تو آج جو ہمارا بیان ہے وہ ہے را، یعنی وہ 3 حروف، ان 3 حرفوں میں سے ایک حرف جو ہے، آخری حرف جو ہے را، اس کا بیان آج ہم کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں سے را کو جو ہے مشہور، را کی اور بھی حالتیں ہیں لیکن مشہور 3 حالتیں ہم نے یہاں پہ بیان کی ہے. تو پہلے آپ دیکھیے را کی 3 حالتیں ہیں اور میں نے کوشش کی ہے ان کو لکھنے کی تاکہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ہی آئے. تو اب ہم الگ الگ ایک کو بیان کریں گے. را متحرک کس کو کہتے ہیں، را ساکن ما قبل متحرک کس کو کہتے ہیں، اس کا قاعدہ کیا ہے، را ساکن ما قبل متحرک کس کو کہتے ہیں اور اس کا قاعدہ کیا ہے. تو چلو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. دیکھیے پہلی قسم جو ہے را کی وہ ہے را متحرک. جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ با سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف ہے جب ان کے اوپر حرکت آ جاتی ہے تو وہ متحرک بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے را، تو ہم را کس کو کہیں گے، را متحرک کس کو کہیں گے، وہ را جس پر کوئی حرکت ہو. را متحرک کس کو کہیں گے، یہ ڈیفینیشن بھی آپ ساتھ ساتھ یاد رکھیں گے اور اس کا قاعدہ بھی آپ ساتھ ساتھ یاد رکھیں گے. را متحرک ہم اس را کو کہیں گے جس پر کوئی بھی حرکت ہو، جیسے زبر، زیر، پیش، تینوں میں سے جو بھی حرکت آئے گی اس کو کہیں گے را متحرک. اب اس کا قاعدہ کیا بنے گا، را متحرک کا قاعدہ بنے گا را متحرک پر اگر زبر یا پیش، را متحرک جو ہے اگر اس کے اوپر زبر یا پیش آئے گی تو را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پر. اور اگر را سے پہلے زیر آئے را کو باریک پڑھیں گے. اگر را متحرک پر زبر یا پیش ہو، جیسے ربک، را کے اوپر ربک، را کے اوپر زبر، رجال، را کے نیچے زیر، تب باریک ہو جائے گی. اگر شارٹ میں اس کا یہ یاد رکھنا ہے کہ را متحرک کے اوپر اگر زبر یا پیش آئے گا تو را متحرک کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اگر را متحرک کے نیچے زیر آئے گی تو را متحرک کو باریک پڑھیں گے. یہ ہو گئی پہلی قسم را کی، تو اس میں زیادہ بحث کی ضرورت ہے نہیں. اب ہے دوسری قسم، را ساکن ما قبل متحرک. پہلے ہم سمجھیں گے را ساکن ما قبل متحرک کس کو کہیں گے. اور یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے ما قبل. ما قبل مینز اس کا پہلا والا حرف، اس سے پہلے نہیں، یعنی 2-3 حرف پہلے یا کسی کو بھی ما قبل کہیں گے نہیں. ما قبل اس کو کہیں گے بالکل جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہو، یعنی را ساکن ہو اس سے پہلا والا حرف جو ہوگا اس کو کہتے ہیں را ساکن ما قبل، یعنی اس کو کہتے ہیں ما قبل. تو پہلے ہم اس کی طرح اس کو بھی پہلے اس کی تعریف بیان کریں گے. یعنی را ساکن ما قبل متحرک وہ را ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرکت ہو. یہاں تک سمجھ آیا؟ یعنی را ساکن ما قبل متحرک اس کو کہیں گے، وہی اس طریقے سے یہ اس میں بھی آئے گا اور یہ دونوں اس میں آئیں گے. یہ یاد رکھیے، را ساکن ما قبل متحرک، را ساکن ہو. اب مت ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اگر را ساکن ہے نہ اس پہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، اب ہم ڈیسائیڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ را یہ جو ساکن ہے یہ اس کو موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے، یعنی اس کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے. تو اب ڈیسائیڈ کس پہ ہے، جو اس کے ساتھ لگا ہوا حرف ہے، یعنی اس کے ساتھ جو حرف ہوگا تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا را متحرک پر ہوگی یا را متحرک باریک ہوگی. آئی بات سمجھ؟ تو اس کا قاعدہ کیا بنے گا. اب قاعدے کی باری ہے. قاعدہ اس کا یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے، جیسے اس کو ہم نے بتایا تھا
لیکن यहाँ रा साकिन माकबल है, यहाँ पे रा मुतहरिक था. रा साकिन से पहला वाला हर्फ जो हो गया, रा साकिन से पहला वाला हर्फ, जैसे हम पढ़ेंगे फिर औना, रा साकिन है, इससे पहला वाला हर्फ फा है, ठीक है. अल अर्द हम रा साकिन है, लेकिन इससे रा साकिन से पहले हमजा है. इसी तरीके से रा साकिन से पहले अगर जबर पेश आए तो पुर. अभी यहां पे रुकेंगे, यानी रा साकिन से पहले अगर जबर या पेश आएगा तो रा साकिन को पुर पढ़ेंगे, यानी मोटा पढ़ेंगे. यहां पे हमें एक कंडीशन है, ठीक है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में रखूंगा. और अगर रा साकिन से पहले जेर आए, शाबाश, अगर रा साकिन से पहले जेर आए तो रा साकिन बारीक नहीं होगी, बल्कि बारीक होने की 3 शर्तें हैं. यानी हम इस चीज को डायरेक्टली नहीं कहेंगे रा साकिन से पहले जेर तो रा साकिन बारीक होगी, नहीं, हमें पहले देखनी है तीनों शर्तों में से कौन सी शर्त है, कौन सी शर्त है तो कैसे रा बारीक होगी. अगर वो शर्त पाई गई तो रा साकिन बारीक होगी, अगर वो शर्त नहीं पाई गई तो रा साकिन बारीक नहीं होगी. उसको मैं आगे वाले वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मुफस्सल तरीके में बयान करने की. तो बारीक होने की शर्तें, बारीक होने की शर्तें, ये आप देखेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद फौरन जो वीडियो आएगा उसमें हम इन चीजों को बयान करेंगे. तब तक हम ये क्या याद रखेंगे, रा साकिन माकबल मुतहर्रिक उस रा को कहा जाता है जो रा साकिन हो और उससे पहला वाला हर्फ मुतहर्रिक हो, उससे पहले वाले हर्फ पे जबर जेर पेश हो. तो और जेर इसको हमने कायदा बयान किया है, रा साकिन से पहले अगर जबर या पेश हो तो रा साकिन को पुर पढ़ेंगे, यानी मोटा पढ़ेंगे. और अगर बारीक जेर आई तो उसके बारीक होने की 3 शर्तें हैं. शाबाश, ये आप याद रखेंगे, उसके बारीक होने की 3 शर्तें हैं. इंशाल्लाह मैं वो अगले वीडियो में बयान करूंगा, क्योंकि वीडियो वरना लंबा हो जाएगा. इसमें हम इन 3 हालतों को बयान करेंगे. तीसरी हालत क्या है हमारे पास, वो है रा साकिन साकिन माकबल मुतहर्रिक. यही है जो रा साकिन माकबल मुतहर्रिक, लेकिन यहां में इजाफा हो गए एक और साकिन की. अब ये यहां पे कहना चाहते हैं अगर रा साकिन था तो हमने उसका कायदा देखा. अब अगर रा साकिन है, उससे पहला वाला हर्फ भी साकिन है, यानी उसका माकबल भी साकिन है, जो मैंने अभी बताया था रा साकिन के साथ मिला हुआ जो हर्फ है वो उसको कहते हैं माकबल. ये यहां पे फरमा रहे हैं कि अगर रा साकिन है, उसका माकबल भी साकिन है, तो उसका कायदा क्या बनेगा, या वो किसको कहेंगे, उसी की तारीफ हम यहां क्या कहेंगे, रा, वो रा है जो साकिन हो, जो साकिन हो उससे पहला वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले हरकत हो. यहां तक ये समझ आया होगा, यानी रा साकिन हो, उससे पहला वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले अब डिसाइड किया जाएगा. जैसे हमने रा साकिन माकबल मुतहर्रिक में किया था, रा खुद साकिन थी और उससे पहला वाला हर्फ जो था उस पे अगर जबर पेश हो तो पुर, जेर हो तो बारीक. और इसी तरीके से अगर रा साकिन है, उसका माकबल भी साकिन है, जैसे आप देखेंगे गफूर, आप देखिए मिसाल में गफूर, ये रा भी साकिन है, वाव भी साकिन है और उसका माकबल मुतहर्रिक है. ठीक है, यही कहना चाहते हैं. तो अब इसका कायदा क्या बनेगा, इसकी डेफिनेशन याद रही, रा साकिन साकिन माकबल मुतहर्रिक वो रा है जो साकिन हो, उसका माकबल भी साकिन हो और उससे पहले जबर जेर पेश हो. तो कायदा क्या बनेगा इसका, ध्यान रखिएगा. कायदा वही जो ऊपर हमें चला आ रहा है, इसका क्या कहेंगे, जब रा साकिन से पता नहीं चला, रा मुतहर्रिक से पता नहीं चला, अब रा साकिन बन गया, तो रा साकिन से पता नहीं चल रहा है कि रा साकिन को मोटा पढ़ेंगे या बारीक, तो उसका माकबल देखा जाता है. अब अगर उसका माकबल भी साकिन है तो उसका माकबल देखा जाता है, यानी तीसरे पे जाएंगे. अगर रा साकिन है, उसका माकबल भी साकिन है, तो उसका आगे वाला हर्फ जो है, तीसरा हर्फ जो है उसको देखा जाएगा. अगर उसके ऊपर जबर या पेश है तो रा साकिन पुर, जेर है तो बारीक. रा साकिन से पहले रा साकिन और मा कबल भी साकिन और
اس سے پہلے اگر زبر پیش آئے تو را کو پور پڑھیں گے، پور، اور اگر زیر تو باریک، یعنی اگر را ساکن سے پہلے، اگر را ساکن ہے اس کا ماقبل بھی ساکن ہے تو اس کا ماقبل دیکھا جائے گا، اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہے تو را ساکن کو پور پڑھیں گے، زیر ہے تو باریک پڑھیں گے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں الفجر، فجری ہے، ٹھیک ہے، لیکن وقف کی وجہ سے یہ زیر جو ہے یہ تبدیل ہو جائے گی سکون میں۔ جیسے آپ نے یہ وقف کے قواعد میں سے پڑھا ہوگا کہ جس حرف پر بھی سکون کیا، یہ وقف کیا جائے گا، اس پر اگر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش ہے تو وہ سکون میں بدل جاتے ہیں۔ اب را بھی ساکن ہے، اس سے پہلے ماقبل جیم جو ہے یہ بھی ساکن ہے، اور اس سے ماقبل فا پر زبر ہے، تو یہ فا جو ہے، فا کے اوپر جو زبر ہے اس کا حکم لگے گا را پر۔ سمجھ آیا ہوگا؟ لیکن اس میں تیسری والی حالت میں آپ ایک چیز یاد رکھیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں نوٹ، امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہاں پہ آپ ایک چیز یاد رکھیں گے، کیا؟ وہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن آئے، یا ساکن بنایا میں نے، اس طرح لکھنے کی ضرورت نہیں، یا ساکن آئے، را ساکن ہے، باقی جتنے بھی حروف ہے با سے لے کے یا تک وہ کوئی بھی حرف آئے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ قاعدہ وہی کا وہی رہے گا، اس سے پہلے کوئی حرف بھی آئے گا تو قاعدہ وہی رہے گا، اگر زبر پیش ہے تو پر، زیر ہے تو باریک۔ لیکن خصوصاً یہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن آئے، یعنی یہ کس میں ہو جائے گا؟ تیسری والی شرط میں، را ساکن ساکن ماقبل متحرک، تیسری والی حالت میں را ساکن ساکن ماقبل متحرک۔ یہاں پہ یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، را ساکن ہے اور اس کا ماقبل یا ساکن ہے، اب یہاں پہ ماقبل نہیں دیکھا جائے گا بلکہ یہیں پہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا، را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہے تو را ساکن ہر حالت میں باریک ہو جائے گی۔ اب زبر زیر پیش یہ کوئی میٹر نہیں کرے گا، را ساکن ہے، اس کا ماقبل یا ساکن ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باریک ہو جائے گی۔ جیسے آئے تو باریک ہوگا، ٹھیک ہے، باریک۔ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں خبیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وقف کی وجہ سے دو پیش تبدیل ہو جائیں گی سکون میں تو را ساکن بن گیا، را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گیا۔ اب یہ زیر جو ہے نا، یہ زیر کی وجہ سے را باریک نہیں ہو رہی ہے، باریک ہو رہی ہے را کس کی وجہ سے؟ یا ساکن کی وجہ سے، ٹھیک۔ یا آپ دیکھیے خیر، یا یہ ساکن ہے وقف کی حالت کی وجہ سے، را ساکن ہے، لیکن اب ہونا چاہیے تھا خیر، را موٹا ہونا چاہیے، لیکن را ساکن ہے، اس سے پہلے یا ساکن ہے۔ ہم نے بتایا تھا با سے لے کے یا با سے لے کے واو حمزہ یعنی تمام حروف جو بھی آئیں گے کوئی پریشانی نہیں ہے، قاعدہ وہی کا وہی رہے گا، لیکن را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن آ گئی تو را ہر حالت میں باریک ہو جائے گی۔ آپ یہ قرآن پاک میں کہیں پر بھی دیکھیے، یہاں جہاں پر بھی را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے وہاں پہ را ساکن باریک ہی باریک رہے گی۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، را کی حالت سمجھ آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلے والے ملتے ہیں اگلے والے ویڈیو میں، اور وہ اسی کے ریلیٹڈ ہوگا، اس کو دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ را کی باریک ہونے کی شرطیں جو ہے ان کو بیان کریں گے، تب تک دیجیے اجازت۔